السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ ایمان اور روح کی حالت کیسی ہے؟ قرآن سے تعلق کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ ایمان کا لیول کیسا ہے؟ قرآن پڑھتے ہوئے کیا قرآن آپ کو رلاتا ہے؟ امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ کا ایمان اور تقویٰ کا لیول بہت اچھا ہوگا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس کو پڑھ کر سمجھ کر انشاءاللہ آپ کا تعلق قرآن سے بہت مضبوط ہو جائے گا، اور نہ صرف مضبوط ہوگا بلکہ قرآن کا فہم، اس کی سمجھ آپ کو انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ تو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کے جو تحریر، یہ جو ٹاپک ہے وہ ہے واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ مجھے ہمیشہ ہی ایک بات سننے کو ملتی ہے کہ قرآن پڑھنا آسان ہے لیکن اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ آج جب سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھی تو محسوس ہوا، اگر ہم قرآن کی صرف اس ایک آیت پہ عمل کر لیں تو دنیا و ما فیہا سے لا تعلق ہو کر اس پاک ذات سے تعلق استوار کر سکتے ہیں۔ اس آیت کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو آپ کا دل لرز جائے کہ وہ اللہ جو عرش پر مستوی ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ از واچنگ اس۔ ہم جو کر رہے ہیں، جو نیکی یا جو بدی، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہو کہ وہ دن رات کسی کی نگاہ میں ہے تو وہ یقیناً محتاط رہے گا کہ وہ جو کام بھی کر رہا ہے اسے دیکھا جا رہا ہے، اسے مونیٹائز کیا جا رہا ہے، اور اس کا ہر کام ریکارڈ بھی کیا جا رہا ہے۔ پھر وہ ممکنہ حد تک اس سعی میں لگا رہے گا کہ وہ ایسے کام کرے جو اسے دیکھنے والے کی نگاہ میں بھلے ہوں اور اسے ندامت سے بچا لیں۔ تو جب ہمیں اللہ نے واضح بتا دیا کہ میرے بندوں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، پھر ہم کیوں غفلت میں پڑے ہیں؟ کیوں ہمیں اللہ کی آیات پہ عمل کرنا مشکل لگتا ہے؟ اس لیے کیونکہ ہم نے کبھی اللہ کے کلام کو ایسے نہیں پڑھا جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے۔ اگر ہم اللہ کی اس آیت کے ایک حصے پہ عمل کر لیں تو ہماری زندگی کبھی بھی اللہ کی حکم عدولی میں بسر نہ ہو، بلکہ ہم اسی تگ و دو میں لگی رہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کہیں کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھے جو اس کی ناراضگی کا باعث بنے۔ کیونکہ اللہ واضح آیات بیان فرما رہا ہے۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 2 ہے، اور جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی ہے اسی کی اتباع کیجیے، اور تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ یقیناً ان سے باخبر ہے۔ جب اللہ جگہ جگہ بیان کر رہا ہے میں اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوں، تو ہمارے اعمال کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کے لیے ایک یہی آیت کافی ہے۔ کیا سمجھے؟ کچھ سمجھ آیا؟ یعنی اگر آپ غور کریں تو یہ ایک آیت ہی آپ کو بدلنے پر کافی ہے۔ اگر آپ دل سے پڑھیں، دل سے سمجھیں کہ اللہ از واچنگ یو، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور یہ کلام تو ہمارے اعمال کو بہترین بنانے کے لیے ہے، نہ کہ ہمیں مشکل میں ڈالنے کے لیے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم نے یہ کلام یعنی قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ جب اللہ ہمیں مشقت میں نہیں ڈال رہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خود اس کے احکامات کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں کو مشقت میں ڈال رہے ہیں، اور ہم اپنی جانوں پر سب سے بڑا ظلم اپنے مال کو سینت سینت کر رکھتے ہوئے کرتے ہیں، کیونکہ ہم انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہیں، جسے اللہ کا ارشاد ہے سورہ العادیات کی آیت نمبر 8 میں ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ یعنی ہم انسان اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ آپ پہ اللہ اپنا فضل فرمائے، کیونکہ یہ مال آپ کو ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رکھے گا، بلکہ مرنے کے بعد آپ کا صدقہ آپ کے لیے راحت کا باعث ہوگا۔ یہ دنیا ہے، اس میں سب نے فنا ہونا ہے۔ سورہ الحمزہ کی آیت نمبر 2-3 ہے کہ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، یحسب ان مالہ اخلدہ،
وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا۔ اس دنیا میں کسی کو بقا نہیں، اس لیے اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کریں۔ ہم اس قدر مال کی محبت میں شدید ہوتے ہیں کہ اپنے پاس ڈھیروں مال پڑا ہوتا ہے، لیکن مال کی ہوس ہے کہ ہمارے دلوں سے ختم ہی نہیں ہوتی۔ سورہ تقاصر کی آیت نمبر 1 ہے، الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی ہوس نے غافل کر رکھا ہے۔ اس ہوس کی وجہ سے ہم اپنے اللہ کو ہی بھلا بیٹھے ہیں۔ جس رب العالمین نے ہمیں اتنا سب کچھ عطا کیا ہے، اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ہمارے ہاتھ تنگ پڑتے ہیں، اور اسی حال میں ہم نے اپنی اصلی اور ابدی منزل کی طرف رخت سفر باندھ لینا ہے۔ جیسا کہ اللہ سورہ تکاثر کی نیکسٹ آیا یعنی آیا نمبر 2 میں فرماتا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا ملتے ہو۔ اللہ قرآن میں جگہ جگہ ہمیں غفلت سے جگانے کی کوشش کر رہا ہے، پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پر عمل کرنا مشکل کام ہے۔ قرآن کو تدبر سے پڑھیں تو اس پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جتنی استطاعت ہے اتنا ضرور خرچ کریں۔ اب طاق راتیں اور رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اس میں صدقہ کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، تو اللہ کی راہ میں صدقہ کریں اور ان لوگوں کی عید کی خوشیوں میں اپنا حصہ بھی ڈالیں جو خرچ کرنے کا مقدور نہیں رکھتے۔ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اس کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور اس کے بندوں کے چہروں پہ خوشیاں لانا ہے۔ اللہ کی کتاب بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے، ہم لوگوں نے اسے مشکل بنا رکھا ہے۔ جب ہمیں یہ علم ہوگا اللہ ہمیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، جیسے آج کل سی سی ٹی وی فوٹیج کیمراز لگے ہوتے ہیں، تو جہاں بھی یہ کیمرہ ہو ہم بڑے ہی احتیاط کے ساتھ وہاں جاتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال اب یوں لے لیں کہ شادی کی مووی میں جب مووی میکر آتا ہے ہم کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہمارا جو جب ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ مووی میکر ہماری مووی بنا رہا ہے، تو ہمارا جو ری ایکشن ہوتا ہے، یعنی ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بڑے ہی اچھے ایک مہذب انداز میں بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ ہماری ویڈیو اچھے سے بن سکے۔ سیم ایز اٹ از، جب اللہ آپ کو کہہ رہا ہے اور آپ کو علم ہوگا کہ اللہ از واچنگ یو ایٹ ایوری مومنٹ ایٹ ایوری ٹائم، اللہ آپ کو ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ اعمال میں بہتری ضرور لائیں گے۔ تو ہم نہ صرف برے کام کرنا چھوڑ دیں گے کیونکہ ہمیں علم ہوگا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور نہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہوگا۔ یعنی ہمیں جب یہ علم ہو جائے گا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم برے اعمال نہیں کریں گے، بلکہ وہ کام کریں گے جس سے اللہ کی خوشنودی مقصود ہوگی۔ سورہ علق کی آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتا ہے، علم یعلم بأن اللہ یرا، تو کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ لہٰذا اللہ کو خوش کرنے والے کام کریں، اس کی راہ میں خرچ کریں، اس کی مخلوق کو خوش رکھیں۔ ضروری نہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں مال ہی خرچ کریں۔ جب بات مال کی آتی ہے تو ہماری نیتوں میں فطور آ جاتا ہے، اور کچھ حقیقت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہوتے، کیونکہ ان کے پاس بمشکل اتنا ہوتا ہے جس سے وہ اپنا گزارا کر سکیں۔ تو ایسے میں یہ نہیں سوچنا کہ اب اللہ نے مجھے اتنا عطا کیا ہے، میں اللہ کی راہ میں کیا خرچ کروں۔ صدقہ اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے، آپ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے صدقہ کر سکتے ہیں۔ اگر اس کی قدرت نہیں رکھتے تو آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں، وہ بھی آپ کا صدقہ ہوگا۔ کسی سے مسکرا کر بات کر لینا صدقہ ہے، کسی کو رونے کے لیے کندھا دے دینا صدقہ ہے، کسی کو بجھتا دیکھیں تو اسے تسلی کے چند بول دینا صدقہ ہے، کسی راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے، آپ کے پاس جتنا علم ہے اسے آگے پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ الغرض ہر وہ نعمت جو اللہ نے آپ کو عطا کر رکھی ہے اسے اس کی مخلوق میں بانٹتے جائیں، وہ آپ کا صدقہ ہوگی انشاءاللہ۔ عید نزدیک آ رہی ہے، کتنے ہی ایسے ہوں گے جو اس خوشی کے موقع پر بھی اپنوں سے دور ہوں گے۔
ان کے پاس اتنا نہیں ہوگا کہ وہ باقی سب کی طرح عید کی خوشیاں منا سکیں۔ ایسے میں آپ کا دیا گیا صدقہ ان کے لیے باعث راحت ہوگا اور آپ کے لیے باعث اجر انشاءاللہ۔ تو اس آخری عشرے میں جس کی بہت فضیلت ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنی آپ کی استطاعت ہے صدقہ کریں، کیونکہ اللہ ہر پل آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جو بھی آپ کو اللہ نے نعمت عطا کر رکھی ہے اسے اس کی مخلوق میں بانٹیں، وہ آپ کی طرف سے صدقہ ہوگا، کیونکہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ وآخر الدعوانا ان اللہ الحمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔